الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وكرمه تكتمل الحسنات والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ برادران اسلام، آج آخری عشرے کی آخری طاق رات ہے اور یہ لمحات بہت ہی بابرکت اور قیمتی ہیں۔ اس کے بعد قیام اللیل کا عمل ہے اور دیگر عبادات اطاعات کا بھی شیڈول آپ کے ذہن میں ہوگا، تو اختصار کے ساتھ اس موقع کی مناسبت سے قرآن حکیم کے حوالے سے نظام تعلیم و تربیت کے تناظر میں کچھ وہ چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جن کا کسی بھی مسلمان کی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن حکیم ایسی جامع کتاب رشد و ہدایت ہے اور کتاب تعلیم و تربیت ہے کہ کسی بھی انداز سے اسے اسٹڈی کیا جائے یہ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ ابتدائے گفتگو میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات، اس کی ربوبیت، اس کی عبادت اور اس کی خالقیت پوری کائنات کو حاوی ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ایک آفاق گیر اور عالمگیر میسج انسانیت ہے، اسی طرح قرآن حکیم کا پیغام، اس کی ہدایت، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات تمام جہانوں کے لیے ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن حکیم تا قیام قیامت آنے والی تمام نوع انسانیت کے لیے منارہ نور ہے، اور جو انسان قرآن حکیم کی آیات میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا اور اسے اپنے نظام تعلیم و تربیت میں نمایاں جگہ دے گا، اسی قدر اس کے ویژن میں، اس کی سوچ میں، بصیرت میں، اس کی وزڈم میں ترقی پیدا ہوگی، کمال عروج پیدا ہوگا، اور جو جس قدر قرآن حکیم سے دور رہے گا، اس کی تلاوت سے، اس کے فہم و تفہیم سے اور اس کی تفسیر اور تطبیق سے، اسی قدر انسان محروم رہے گا۔
کیوں یہ قرآن حکیم کسی انسانی بشری کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کے ذاتی تجربات مشاہدات کا نچوڑ نہیں ہے، یہ کسی ادیب شاعر کے تخیلات اس کے افکار کا محاصل نہیں ہے، یہ قرآن حکیم اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو رب العالمین ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور جس نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اس کتاب کے ذریعے ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کے ہاں ماضی حاضر مستقبل برابر ہیں، اسے پتہ ہے کہ انسانوں کو کس نظام اور کس منہج کی ضرورت ہے، تو قرآن حکیم میں انسانی ضروریات اور انسانی فطرتی تقاضوں کی تکمیل کا سامان بدرجہ اتم موجود ہے۔ جس قدر مسلمان قرآن کریم کے ساتھ مذہبی جذباتی وابستگی دلچسپی رکھتے ہیں، اسی قدر تعلیمی تربیتی فکری طور پر قرآن حکیم کے نور سے دور ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس کے معانی اور مطالب پہ غور و فکر کیا جائے۔ ہماری زندگی کا جو قیمتی وقت ہے اور جو اہم وقت ہے وہ اس کے فہم و تفہیم میں صرف کیا جائے۔ بہت سے مسلمان قرآن حکیم کو محض ایک مذہبی مقدس کتاب تصور کرتے ہیں، تبرک کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی قرآن حکیم کی ایک عظمت فضیلت ہے کہ اس کے ایمانی روحانی اخلاقی اثرات ہیں، لیکن جس مقصد کی خاطر قرآن کریم نازل ہوا ہے کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور اس کی ہدایات کے مطابق اپنی ترجیحات کو مصروفیات کو مرتب کریں، یہ قرآن کریم کے نزول کا ٹارگٹ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، آسمان سے زمین تک لانے والے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور جس پاک باز ہستی کے سینہ اطہر پر نازل ہوا وہ نبی رحمت للعالمین نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس زبان میں نازل ہوا وہ دنیا انسانیت کی تمام زبانوں سے ہر لحاظ سے افضل احسن ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت کو اللہ رب العزت نے سورۃ القمر میں 4 بار بیان کیا ہے۔ کیا حکمت ہے، کیا لاجک ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی عقلوں کو، ان کے شعور کو جھنجھوڑا ہے، دعوت تدبر دی ہے، اور قسمی انداز ہے، تاکیدی انداز ہے، تکرار کے ساتھ۔ قرآن حکیم کا تکرار حکمت سے، فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن کریم کو واعظ و نصیحت کے لیے، غور و فکر کے لیے، عبرت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس میں غور و فکر کرنے والا؟ بہت سے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں
بڑے خوبصورت نکات، استدلالات، استنباطات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ قرآن کریم آسان ہے پڑھنے پڑھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں، تعلیم و تدریس کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے۔ کوئی شخص خواہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کا کس قدر مخالف کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کا یہ عمل، یہ حکم انسان کی بساط، اس کی طاقت اور صلاحیت سے زیادہ ہے۔ کوئی انسان اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن حکیم کا ایک حقیقی اعجاز ہے۔ قرآن حکیم کتاب عمل ہے، کتاب فکر ہے، کتاب تعلیم و تربیت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت استاد، ٹیچر، پرنسپل، بحیثیت تاجر، صنعت کار، بزنس مین، ڈائریکٹر، جو بھی حیثیت ہے، بحیثیت والدین، ہم قرآن حکیم میں دلچسپی پیدا کریں، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے اس کی تعلیمات کو عام کریں۔ میں کئی ایسے اساتذہ کرام کو جانتا ہوں جو اسلامک سٹڈیز کے ٹیچرز نہیں ہیں، ان کا ڈسپلن، تخصص عصری علوم و فنون ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، آئی ٹی کے ماہرین ہیں۔ وہ جب کہیں لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں تو چند منٹ قرآن حکیم کی آیات ترجمے کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، مختصر تشریح کر دیتے ہیں۔ ان کے آگے بیٹھنے والے اسٹوڈنٹ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ اسی طرح کیا ہی اچھا ہو، ہر تعلیمی ادارہ، خواہ وہ پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، کسی بھی لیول کا ہے، ان کی مینجمنٹ احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نصاب میں، آؤٹ لائن میں قرآن حکیم کے کچھ نہ کچھ حصے کو شامل نصاب کرے۔ اور یہ قابل تحسین عمل ہے کہ بعض صوبوں میں حکومتی سرپرستی میں قرآن حکیم کے ترجمے کو بعض تعلیمی اداروں میں ایز اے کمپلسری سبجیکٹ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس عمل کو فروغ دیا جائے، اور بالخصوص وہ تعلیمی ادارے جہاں امت کا مستقبل پیدا ہو رہا ہے، ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، جنہوں نے کل اس ملک کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لینی ہے، سیاسی طور پر، عسکری طور پر، تعلیمی طور پر، معاشی طور پر۔ ان اداروں کے سربراہان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور قرآن کریم کے ساتھ عملاً اظہار محبت کرتے ہوئے، اور جو تمہارے اوپر قرآن حکیم کے حقوق ہیں اس کو کسی نہ کسی حد تک ادا کرتے ہوئے قرآن حکیم کے ترجمے کو کسی نہ کسی انداز میں اپنے سلیبس میں شامل کیجیے۔ اس سے آپ کے ادارے کے طلبہ کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اور آپ کے تعلیمی ادارے کی شہرت اچھی ہوگی، لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، دنیا میں بھی اس کا پازیٹیو رسپانس ملے گا، اور آخرت میں تو اللہ نے آپ کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کتاب تعلیم و تربیت کیسے ہے، کیوں ہے اور کب سے ہے، یہ ایک مستقل سوال ہے،
اور اس کا جواب بھی ہمیں قرآن حکیم کے تناظر میں مل جاتا ہے۔ ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جو نبوت و رسالت کی کہکشاں کا ایک نامدار تارہ ہے، جن کی ذریت اور نسل میں اللہ نے نبوت و رسالت، بادشاہت جیسی نعمتوں کو رکھا ہے، جب انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معاونت سے بیت اللہ کو تعمیر کیا، ذرا غور کیجئے، یہاں سے پلاننگ کا میسج لیجئے۔ جو افراد مستقبل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، جن کے دل و دماغ میں انسانیت کا مثبت مستقبل ہوتا ہے، وہ کہاں تک سوچتے ہیں؟ بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے، باپ بیٹے نے اللہ کے حکم پر بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ میں جب خانہ کعبہ کو قائم کیا، اس کے بعد اللہ کے حضور انہوں نے دستے سوال دراز کرتے ہوئے جو مناجات کی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، وہ ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ ان دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا اللہ تیرے حکم سے اس وادی غیر ذی زرع میں، آب و گیا میدان میں تیرا گھر کھڑا کر دیا ہے، اب ہماری التجا ہے، دعا ہے کہ اہل مکہ میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث کرنا جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ ہے مستقبل کی پلاننگ۔ سب سے پہلے اپنا مدعا، اپنی تخطیط، اپنی تفکیر اللہ کے سامنے رکھی ہے، اللہ سے مدد لی ہے، اور اس کا جواب سورۃ الجمعہ کی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بطور امتنان، احسان کے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت در حقیقت قوموں کو تربیت کرنے کے لیے ہے، قوموں کو ان میں تربیت اور تعلیم کا چراغ روشن کرنے کے لیے ہے، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کا نصاب تعلیم یکساں ہے، متحد ہے، اور اپنی ایمانی روحانی اقدار پر مبنی ہے۔ ہمیں اپنے اسلام پر، اپنے عقیدہ توحید پر، عقیدہ نبوت و رسالت پر، قرآن حکیم کی حقانیت پر ہمیں اعتزاز ہونا چاہیے، افتخار ہونا چاہیے، اور اللہ کے حضور سربسجود ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بحیثیت خاتم الانبیاء، بحیثیت رحمت للعالمین، بحیثیت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے، اور اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے کہ جن نعمتوں کا احساس ادراک کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو قرآن حکیم اسے ہم اپنے نصاب میں، اپنے مطالعہ میں شامل کریں، اور ہر گھر کے سربراہ والدین سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اسے اپنی اہم ترجیحات کا حصہ بنائیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارا بچہ اور بچی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ پڑھ لیں گے، اگر وہاں بندوبست ہے فبیہا، ادروائز
اس پہ توجہ دیجئے. جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں انگلش کے اعتبار سے، ریاضی کے اعتبار سے، بایو کیمسٹری کے اعتبار سے کوئی کمزوری نہ رہ جائے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارا یہ جذبہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ 12 سال، 16 سال، 20، 24 سال تک پی ایچ ڈی کر لے لیکن اسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو. کتنے مسلمان نوجوان، میں ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں، جو 16 سال کی ڈگری مکمل کر چکے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 16 گھنٹے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لگائے ہیں یا نہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کسی اہم شخصیت کا نوٹیفیکیشن آ جائے، لیٹر آ جائے اس زبان میں جس کو آپ نہیں سمجھتے، کیا آپ اسے لپیٹ کر غلاف میں، جزدان میں، دراز میں محفوظ کر دیں گے؟ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ وہ زبان نہیں سمجھتے تو اس زبان کے ماہرین کے پاس جائیں گے، مجھے بتلاؤ اس میں ہے کیا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے تاکہ پوری نو انسانیت عموماً اور امت اسلام خصوصاً اس سے رہنمائی حاصل کرے، اس نور سے مستنیر ہو، اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو. یہ قرآن حکیم کتاب تفکر ہے، کتاب تعقل ہے، کتاب عمل ہے. تو آج ہم اس مبارک رات میں اپنے رب سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں. اگر آج ہم یہ نیت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمیں رمضان المبارک کی عبادات کا ایک مثبت نتیجہ مل گیا ہے کہ ہم نے آج کے بعد قرآن حکیم کو ایک سطحی ثانوی کتاب کی حیثیت نہیں دینی، تعلیمی فکری طور پر، بلکہ اسے اپنی ان کتابوں میں ترجیح دینی ہے جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. اور قرآن کریم میں جتنا غور و فکر ہوگا اتنا ہی انسان کی عقل میں، شعور میں، اس کی حکمت میں اضافہ ہوگا. یہ قرآن حکیم ہی ہے جس نے ریگستان عرب کے بدوؤں کو قوم کا لیڈر، رہنما بنا دیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں، اور جو اس کو بھول جائیں، پسے پش ڈال دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن حکیم سے غفلت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. تو قرآن حکیم کو اس کا مقام و سٹیٹس دیا جائے اللہ کے لیے، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، اور اول تاخر بالخصوص رمضان المبارک کے آخری لمحات میں اس دعا کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جملہ دعاؤں کا حصہ ہے. بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے مکہ میں اللہ کے حکم پر. دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، التجا ہے کہ ہماری اس سعی کو قبول فرما لے، ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. دعا کرنے والا نبی اور اس کے ساتھ ان کا بیٹا صاحبزادہ وہ بھی نبی، اللہ کے حکم پر کام ہو رہا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لے. تو میں اور آپ
زیادہ محتاج ہیں کہ ہم اللہ سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرما لے۔ اور ہم نے اس رمضان کو انتہائی اداسی کے ساتھ ویرانی کے عالم میں گزارا ہے۔ چند ماہ پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ہماری زندگیوں میں، تمام حضرات کی زندگیوں میں پہلی دفعہ ایسا رمضان آیا ہے کہ مسجدوں کا ماحول ویران ویران سا ہے، سنسناہٹ ہے۔ بیت اللہ کی فضاؤں سے لے کر فیصل مسجد کے مینار اداس ہیں، مسلمان اداس ہیں۔ یہ اداسی بلا وجہ نہیں ہے، اس میں ہماری کرتوتوں کا عمل دخل ہے، گناہوں کا عمل ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، قطع نظر یہ دجالی فتنہ ہے، صہیونی سازش ہے، یہودی سازش ہے، انسانی آرگنائزڈ پلان ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہمیں اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے اور اس آیت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ایک حقیقت بن چکی ہے، اسے ہم نے فیس کرنا ہے۔ اپنی ایمان، توکل اور جو ظاہری تدابیر ہیں، شرعی، طبی، اخلاقی، انہیں فالو کرتے ہوئے یاد رکھیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، لیکن انسان مکلف ہے کہ وہ اسباب اختیار کرے۔ موت سے گھبرانا نہیں ہے، موت ہر ایک کا مقدر ہے، ہر آنے والا جانے کے لیے آیا ہے، لیکن خواہش کاوش یہ ہو کہ موت آئے حالت ایمان میں آئے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط تر ہو۔ حالت ایمان میں موت آئے، خواہ وبائی مرض میں آ جائے، چارپائی پہ آ جائے، کسی حادثے میں آ جائے، پھر کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن اگر موت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آئے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے آئے، پھر یہ موت قابل افسوس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے، جہاں جہاں کمی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالی درگزر فرمائے۔